اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص مرتبہ اور شان اور مقام بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دیتا رہوں گا. یعنی جتنے انبیاء اپنی اپنی ترتیب سے آتے جائیں گے ان کو اللہ کتاب دیتے جائیں گے، ان کو اللہ حکمت دیتے جائیں گے.
تو جب کتاب و حکمت اکٹھے آ جائیں تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہوتا ہے اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہوتی ہے، اور یہ ہے دونوں ہی وحی کی دونوں قسمیں ہیں، ایک کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور ایک کو وحی خفی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی تمنا سے کوئی لفظ نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس جو کچھ وحی کیا جاتا ہے وہی وہ آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث مبارکہ بھی وحی ہے۔ ہاں یہ ہم فرق ضرور کریں گے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جو ثابت ہی نہیں ہو پاتی ہیں، تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہم وحی نہیں کہیں گے، جو ثابت ہو جائیں گی وہ وحی ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی حجت ہیں ہمارے لیے جس طرح قرآن مجید حجت ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے آیات پہ عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ویسے ہی فرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان کے درمیان تفریق کرے اور وہ یہ کہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور یہ جو احادیث ہیں یہ تو اجمی سازش ہے، یہ اجمی فتنہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو وہ گویا کہ ایک ہی چیز کے دو حصے کر رہا ہے، کہ وہ بعض حصے کو مان رہا ہے اور بعض حصے کا کفر کر رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے آپ ایک ہی سوال کیا کریں کہ بھائی آپ ہمیں پانچوں نمازوں کے اوقات قرآن سے ثابت کر دیں، پانچوں نمازوں کی رکعات قرآن سے ثابت کر دیں، اور پھر آپ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا جتنا طریقہ کار ہے یا اس کا جو ایک فکس ہے 2.5%، وہ آپ ہمیں قرآن سے ثابت کریں۔ قرآن سے آپ ہمیں حج کا پورا طریقہ ثابت کریں، یعنی قرآن مجید کے اندر وہی ارکان اسلام جو 5 رکن ہیں، پانچوں رکن ان کی تفصیلات پوری کی پوری قرآن مجید میں نہیں ہیں، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے مستند اور سب سے قابل اعتماد اگر کوئی شرح ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شرح نہیں ہے۔ بلکہ ابوالکلام نے ایک بڑی اچھی بات کہیں پہ لکھی ہے، ہمارے استاد بار بار اس کو بیان کرتے ہیں، عبد الرحمن مدنی صاحب کہتے ہیں جی، ابوالکلام کہتا ہے کہ ایک قرآن وہ تھا جو مکہ میں اترتا تھا اور ایک قرآن وہ تھا جو مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا، یعنی قرآن کی تعبیر، قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت، قرآن کے احکامات اور عوامل کی اپلائی کرنا، ان کی تنفیذ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے ہمیں دکھلائی ہے، اور جو چیز وہ ہمیں بتلا گئے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ آج کے دور میں جو میں فکر پیش کروں گا، جو میں نظریہ پیش کروں گا وہ تو صحیح ہے اور باقی سارے اسلاف جو ہیں ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی دنیا میں رہ رہا ہے۔ وہ انسان ہدایت کے رستے سے، صراط مستقیم سے کوسوں دور ہے، اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے کن سے وعدہ لیا؟ انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دیتا رہوں گا، پھر کیا ہے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تمہاری ہی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یہاں اگرچہ مفسرین نے 2 مفہوم بیان کیے ہیں، کیونکہ رسول کا جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے، رسول، اگر اس کو معرفہ بنانا ہو تو یہ الرسول ہونا چاہیے تھا، تو رسول جو نکرہ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی رسول، اور جو معرفہ ہوتا ہے الرسول اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا رسول، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لیکن مفہوم جو بھی مراد لے لیں، آخری مفہوم یہی بنتا ہے کہ اگر ہم وہ پہلا بھی مفہوم مراد لے لیں کہ پہلا ایک رسول آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، تو ہر بعد میں آنے والا رسول جو ہے وہ پہلی شریعت کو منسوخ کرتا چلا جاتا ہے، پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے لیکن اس کی تصدیق ضرور کرتا ہے، کیونکہ ساری شریعتیں ایک ہی اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بے شک وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ صحائف ابراہیم و موسیٰ ہو یا دیگر احکامات ہوں۔ تو جب بھی کوئی بعد والا نبی آئے گا پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، اور اگر وہ نبی موجود بھی ہے تو وہ اس پر ایمان لائے گا اور اس کا مدد کرنے والا ہوگا۔ ایک یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر بعض مفسرین نے یہ کہا جی یہاں رسول سے مراد الرسول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بیان کیا ہے،
اور قرآن مجید الرسول پر نازل ہوا ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر تمہارے پاس یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں اور یہ تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے، تو اللہ کا نبی نے تو تصدیق کی ہے، سارے انبیاء کی تصدیق کی ہے، بلکہ ہمیں یہ احکامات دیے ہیں کہ انبیاء کے درمیان موازنہ نہیں کرنا ہے، اتار چڑھاؤ نہیں کرنا ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے یہ تھوڑا افضل ہے۔ سارے انبیاء اللہ کی مقرب ہستیاں تھیں، اللہ کے محترم افراد تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، ان کے پاس جو کچھ بھی احکامات کتابیں وحی نازل ہوئی وہ اپنے دور کے لیے بالکل سچی تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں امتوں نے یا لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر لی اور ان کو بدل کر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کر لیا اور وہ چیز نہیں رہنے دی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو کیا کرنا ہے تم نے، یہ اصل بات دیکھنے والی ہے۔ جب وہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، لا تؤمنن بہ، یہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے آمنا یؤمنو، ایمان لانا، تو اللہ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے تؤمنون بہ، تؤمنون بہ، یؤمنون تؤمنون، اللہ کہہ سکتے تھے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو لفظ ایسے اس میں ڈال دیے ہیں جن کو تاکید کہا جاتا ہے۔ پہلے لفظ اللہ نے کہا ہے لا تؤمنن، کہ تم ضرور ایمان لاؤ، اور آخر میں ایک لفظ لگ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ، لا تؤمنن، تم ضرور با ضرور، یعنی دو دفعہ ضرور کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس کا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جی لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، آپ نے تو پڑھی ہوگی نا گردانے، تو کہتے ہیں جی لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے لیفعلن، البتہ ضرور کرے وہ آدمی، تو لا تؤمنن، البتہ ضرور با ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور یہ تاکید کون کر رہا ہے، یہ ہمارا خالق کر رہا ہے، ہمارا مالک کر رہا ہے، ہمیں پالنے والا کر رہا ہے۔ او اللہ نے جو شریعت دے دی ہے ہمیں وہی ماننی ہے، وہ کسی کی بھی ہو۔ اللہ ہمیں کہہ دے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ماننی ہے، ہم وہی مانتے رہتے، بعض والے انبیاء نہ آتے، ہم نے تو اللہ کی ماننی ہے۔ اور جب اللہ کہہ دے کہ یہ سارے انبیاء تو میں نہیں بھیجے تھے، یہ شریعتیں میں نہیں دی تھی، اب اس کو چھوڑ کر اس کو اپنا لو، ہم کہیں نہیں جی ہم نے دوسری کو ہی اپنانا ہے، تو یہ نافرمانی ہے، یہی فسق ہے، یہی اللہ رب العزت کی معصیت ہے جس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ تم ضرور با ضرور اس کی مدد کرو، اور دوسرا لفظ کہا وَلَا تَنْصُرُنَّ، یہاں بھی وہی انداز ہے، لام تاکید بھی ہے نون ثقیلہ بھی ہے، دو تاکیدیں ہیں، اور تم ضرور با ضرور اس کی مدد بھی کرو گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان لا کے گھر بیٹھ جانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ اور آج کے دور میں کیسے مدد ہو سکتی ہے، آج کے دور میں تو اللہ کا نبی زندہ نہیں ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج اللہ کے دین کی مدد کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے اللہ کے دین کی، رسول اللہ کی سنت کی اور قرآن و سنت کے احیاء کی، قرآن و سنت کے فروغ کی کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی مشن ہو، کوئی بھی کلاس ہو، کوئی بھی مسجد مدرسہ ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، ان سب کی مدد، قرآن و سنت کی مدد کرنا، یہ آج اس کے اندر شامل ہے۔ اور اگر ہم خود ہی پیچھے ہٹ جائیں، ہم خود ہی نمازیں نہ پڑھتے ہوں تو ہم نے نمازیوں کی کیا مدد کرنی ہے، ہم خود ہی قرآن نہ پڑھتے ہوں تو ہم نے اہل قرآن کی کیا مدد کرنی ہے۔ ہر اعتبار سے جو جس جگہ پر موجود ہے، جس منصب پر موجود ہے، جس عہدے پر موجود ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، اس کو قرآن اور احادیث نبویہ کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنا ہی نہیں، یہاں پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، یہ حکم دینے کے بعد پھر اللہ نے باقاعدہ اقرار بھی کروایا۔ ایک ہوتا ہے جی ہم نے جی آج یہ کام کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے نہیں، ہاں جی بتائیں آپ میں سے کون کون تیار ہے، باقاعدہ وعدہ لیا جائے۔ تو اللہ نے وعدہ لیا ہے، قال، اللہ نے کہا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو جو میں نے تمہیں کہی ہے، واخذتم علی ذالکم، اور تم مجھ سے اس پر لیتے ہو اسری پکا عہد، یعنی اللہ نے پکا عہد لیا ہے۔ قالوا، تو ان سارے انبیاء نے کہا اقررنا، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یا اللہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور آگے فرمایا قال، پھر اللہ نے خود کہا فشہدوا، تم سارے گواہ بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ کہ ہم نے اس بات کا کیا کیا ہے، اقرار کر لیا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی گواہی بھی ڈلوا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟
تو جب اللہ خود اس بات پر گواہ ہے، سارے انبیاء خود آپس میں اس اقرار کے اوپر گواہ ہیں، تو آج ہمارا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی امت کا فرد، ایک ہوتی ہے امت دعویٰ، ایک ہوتی ہے امت اجابہ۔ امت اجابہ سے مراد یہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول کر لیا، یعنی اس کا باقاعدہ جواب دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ امت دعویٰ سے مراد ساری انسانیت ہے جن کو بھی دعوت دی گئی۔ تو آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ ہی عمل کرنا ہے، ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ ہی عمل کرنا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کے اس حکم سے، انبیاء کے اس اقرار سے، اللہ کی اس شہادت سے منہ پھیرنے والا ہے، اور وہ فاسق و فاجر ہے، گناہ گار آدمی ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ فمن تولی بعد ذالک، جس نے اس کے بعد بھی منہ پھیر لیا، یعنی اللہ کے وعدے لینے کے بعد، اللہ کا اقرار لے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے جانے کے بعد، پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنانے کے بعد، اور پھر اللہ نے اپنی گواہی دی، ان سارے معاملات کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا جی، فمن تولی بعد ذالک کا منہ پھیر لے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ ہیں فاسق، نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مان رہے۔ وہ اللہ نے دی تھی، جب تک اللہ نے اس کا وقت رکھا تھا آپ اس کو مانتے رہے، اور جب اللہ نے کہا کہ نہیں اب اس کی نہیں اس کی باری ہے، تو پھر ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ ہم نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے بندے ہیں، وہی ہمارا خالق مالک اور رازق ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے عجیب لوگ ہیں، افغیر دین اللہ، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں، یبغون تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو نہیں مان رہے، اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ او نادانو ذرا سنو، اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ، کہ اسی کے لیے اسلام لے آ چکے ہیں یا فرما بردار ہو چکے ہیں یا سر تسلیم خم کر چکے ہیں، من فی الارض من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ او بھائی ساری کائنات جس میں دنیا ہے، یہ آسمان ہیں، زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، چاند، سورج، ستارے، اور پھر کائنات کا ایک پورا وسیع و عریض نظام جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم تو شاید اس کے اربویں کھربویں حصے میں جا کر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہے اگر اس کو ہم اپنے کہکشاؤں کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ کبھی گوگل پہ وہ سارا کائنات کا نظام دیکھا کریں، حالانکہ یہ نظام وہ ہے جو انسان نے ابھی تک دیکھا ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنا بڑا نظام ہے جو ابھی تک ہم دیکھ ہی نہیں سکیں، جو دیکھ لیا وہی اتنا بڑا ہے کہ ہماری اس کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ مطیع ہو گیا ہے، طوعاً و کرہاً، بے شک خوشی سے ہوا ہے یا ناخوشی سے ہوا ہے، وہ کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہر شے اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو گئی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، تو پھر یہ کس بات کی مولی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ؟ ان کے اندر یہ اتنی جرت اور جسارت کیسے آ گئی ہے؟ یہ ذرا اپنی حیثیت تو چیک کریں کہ یہ تھے کیا؟ یہی ہے نطفہ، ایک گندے پانی کا قطرہ تھا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم بڑی شے ہیں، اللہ کے بارے میں فتوے لگائیں گے، اللہ کا فیصلہ یہ کریں گے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اللہ کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ہم نے کون سے نبی کو اپنا نبی بنانا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ نے ان کو سمجھا دیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہہ دیا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کوئی گل نہیں، کر لو جو کرنا ہے، میرے کو ہی تسی لوٹ کے آؤ، میں نبڑ لاؤں گا دونوں میں۔ تو یہ انداز ایسا ہے کہ اللہ نے کھلا کھلا ہمیں کہہ دیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لیں، لیکن یہ ساری کائنات کو بھی دیکھ لیں، ذرے سے چھوٹا ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہر چیز اللہ کے سامنے تسبیح کرتی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر چیز نے اپنی نماز یعنی اپنی عبادت اس کا طریقہ اللہ سے سیکھ لیا ہے کہ میں نے کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور یاد کریں اس وقت کو جب، یہ جو از جہاں بھی آتا ہے نا اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، از جب، یعنی جب اللہ نے یہ کام کیا تھا یا جب اللہ نے یہ معاملہ کیا تھا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذ اللہ، لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق، پکا عہد، النبیین، نبیوں سے،
کیا عہد لیا؟ لما البتہ آتیتکم جو بھی میں تمہیں دوں گا، من کتاب کتاب و حکمت اور حکمت، جو بھی تمہیں میں دوں گا وہ تمہارے پاس ہوگی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے یہ کام اس کے بعد پھر یہ کام، ثم پھر جاءکم آئے گا تمہارے پاس رسول ایک رسول یا کوئی بھی رسول آ جائے، مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہو، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ البتہ تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور بضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ ایک حدیث مسند احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے چند اوراق پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا نا کہ حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہونا شروع ہو گیا غصے سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کے نبی کو اس بات میں غصہ آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا تو فوراً تورات کے اوراق پھینکے اور اللہ کے نبی سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کریں تو وہ بھی نجات نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر نبی آج آ جائے، اگر وہ اب آ کر میری پیروی نہیں کرتا ہے تو پھر نجات نہیں ملے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے تو وہ امت محمدیہ کا فرد مان کر آئیں گے، وہ اپنی شریعت یا اپنی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، امت محمدیہ کا فرد بن کر آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا قال اللہ نے کہا اقررتم کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو، واخذتم اور تم لیتے ہو، علی ذالکم اس معاملے پر، اسری مجھ سے پکا عہد، قالوا انہوں نے کہا اقررنا اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا، قال اللہ نے کہا فشہدوا تم گواہ رہنا، وانا معکم اور بھی میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا پر جس شخص نے منہ پھیر لیا، بعد ذالک اس کے بعد بھی، فاولئک هم الفاسقون پس ایسے لوگ ہی فاسق و فاجر ہیں۔ افغیر دین اللہ کیا یہ لوگ اللہ کے اس دین یعنی دین اسلام کے علاوہ یبغون کوئی دین چاہتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسلم اسلام لا چکے ہیں اسی اللہ کے لیے، من فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا چاہتے ہوئے، وکرہن اور نہ چاہتے ہوئے، مجبوری سے، وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے لیا پکڑا، میثاق النبیین انبیاء سے پختہ عہد، لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، مصدق لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے، لتؤمنن بہ البتہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ اور تم ضرور بضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم اللہ نے کہا کہ اے انبیاء کی جماعت کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری اور مجھ سے پکا عہد کرتے ہو، قالوا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال فاشہدوا اللہ نے کہا تم گواہ رہنا، گواہ بن جاؤ، وانا اور میں بھی معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا پس جس شخص نے منہ پھیر لیا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون پس ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون یہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اسلم اسلام لا چکی ہے ہر وہ چیز، من فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا رضامندی سے، وقرہن اور مجبوری سے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔